بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ سچ کا پرچم اٹھانے کے لیے انسان کو اپنا آرام، اپنی عادات اور کبھی پوری زندگی تک ہی چھوڑنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے والا ہوں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی آگ میں تپ کر آج بھی زندہ ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ایمان، ہمت اور اللہ کی مدد کی یہ جو روشن مثال ہے جو صدیوں بعد بھی دلوں کو ہمت دیتی ہے۔ کئی سو سال پہلے کا زمانہ تھا۔ دنیا میں سچ کی روشنی بہت کم اور ظلم کے بادل بہت ہی گہرے تھے۔ ترکی اور شام کے درمیان دو پہاڑیوں کے بیچ ایک ایسی بستی تھی، اے خیرہ۔ یہ علاقہ رومی حکومت کے زیر اثر تھا اور ان پر حکومت کرتا تھا ایک انتہائی ظالم بادشاہ، دقیانوس۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ انتہائی جابر انسان۔ جو اس کے سامنے جھک جاتا وہ زندہ رہتا اور جو سچ بولتا اسے ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اس ظلم کے بیچ کچھ نوجوان جو تھے وہ نرم دل تھے، مضبوط ایمان والے، جو اپنے لوگوں کی گمراہی اور بت پرستی سے تنگ آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا مقداد، ایک ایسا نوجوان جس کی آنکھوں میں دنیا نہیں، ایمان کی روشنی تھی۔ اس کے چند ساتھی بھی اسی راستے پر تھے۔ یہ نوجوان چھپ کر سچ کی بات کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اگر پکڑے گئے تو انجام صرف موت۔ ایک رات جب علاقے میں اندھیرا تھا تو اس اندھیرے نے انہیں اپنے سائے میں لپیٹے ہوا ایک بزرگ ملا۔ نوجوان اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو شہر چھوڑ دو۔ پہاڑوں کے اس پار ایک غار موجود ہے، اللہ تمہیں وہاں پناہ دے گا۔ یہ فیصلہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ نوجوان رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، پیچھے شہر، آگے پہاڑ، اور دل میں صرف ایک یقین کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار تک پہنچنے کا راستہ تنگ، دشوار، ڈراؤنا تھا، مگر پھر بھی وہ چلتے رہے۔ غار تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ راستے میں خوف اور اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، مگر ان کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، اللہ کی رضا اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور آخرکار اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، جہاں دنیا کی ہر فکر پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور بس انہی لمحوں میں معجزہ شروع ہو گیا۔ وہ سوئے، مگر ایسی نیند جس کی حقیقت انسان کے فہم سے باہر ہے۔ نہ جسم بدلا، نہ سانس ٹوٹی، نہ ہی وقت ان کے چہروں پر لکیر بن سکا۔ دن رات، سال، صدیاں گزر گئیں، لیکن غار کے اندر سب کچھ ویسا ہی رہا، ویسے ہی محفوظ۔ یہ نیند کچھ دنوں کی نہیں تھی، یہ نیند برسوں کی تھی۔ ویسے ہی جوانی رہی۔ اللہ نے ان کو اس قدر محفوظ رکھا کہ ان کی آنکھیں بھی نہیں جھکیں، ان کی جسامت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کتنی مدت گزری، انہیں کچھ علم نہ ہوا۔
دیکھا جائے تو ان کی غار کی پناہ ایک معجزہ بن کر دنیا کے سامنے آئی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے، شاید ایک دن یا آدھا دن۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر سے کھانا لایا جائے۔ جب ان کا ساتھی شہر سے کھانا لینے کے لیے گیا تو لوگ دیکھتے ہیں، ارد گرد اس کے جمع ہو جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پاس جو سکہ ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہر والوں نے جب اس نوجوان کے ہاتھ میں صدیوں پرانے سکے کو دیکھا تو سب ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ کہاں سے اس کے پاس آیا ہے؟ یہ سکہ تو ہمارے آباء و اجداد جو باپ دادا ہیں ان کے زمانے کے بھی نہیں۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے گئے اور جب انہوں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی تو ایک بزرگ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو انہی نوجوان میں سے ایک لگتا ہے جو دقیانوس کے دور میں غائب ہوئے تھے۔ تو یہ سن کر جو ہے پورا علاقہ جیسے ساکت ہو گیا۔ نوجوان حیران گھبراہٹ میں بولا کہ وہ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ تو بس ایک رات کے لیے سوئے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان کی جو نیند ہے ایک رات کی نہیں، صدیوں کی تھی، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 25 میں ہے، اور وہ غار میں 300 سال تک سوئے رہے اور کچھ سال اور بڑھا دیے تھے۔ یہ نوجوان جو ہیں پھر اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو ناظرین، اصحاب کہف کا یہ واقعہ صرف کہانی نہیں، ایمان کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ یہ ہمیں واقعہ بتاتا ہے کہ جب دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، وقت بدلتا ہے، دنیا مخالف ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی مدد کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر یہ قصہ آپ کو کچھ سکھا جائے تو اسے آگے ضرور پہنچائیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ ایمان وہ روشنی ہے جسے کوئی اندھیرا نہیں بجھا سکتا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔